آج آپ کو بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی زبردست کہانی سنانی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کامیابی یا کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں آپ کی معلومات میں آج دلچسپ اضافہ کروں گا۔ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے بینک فراڈ کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ویتنام کی بزنس اور ریل اسٹیٹ ٹائکون ٹرانگ مائی لان کی، جو 44 بلین ڈالرز یعنی پاکستانی کرنسی میں 12,320 ارب روپے کے سائیگون کمرشل بینک فراڈ میں ملوث ہے۔ یہ رقم ویتنام کی 452 بلین ڈالرز کی جی ڈی پی کی تقریباً 10% ہے۔ پروسیکیوٹرز کے مطابق 44 بلین ڈالرز میں سے 27 بلین ڈالر میں مس یوز آف پاور اور irregularities ہے، لیکن کورٹ میں کم از کم 12 بلین ڈالر کی مس اپروپریشن یا کرپشن ثابت ہو چکی ہے۔ اس پر ویتنام کی اس 68 سالہ 68 ایئر امیر ترین عورت کو اپریل 2024 میں ٹرائل کورٹ نے سزائے موت سنا دی ہے، اور حالیہ دنوں میں ہائر جوڈیشری میں سزا کے خلاف اپیل اور سزا میں نرمی کی تمام اپیلیں بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ ٹرانگ کی سزائے موت کو کم کرنے کی کوئی بنیاد نہیں۔ ٹرانگ کے لیے سزائے موت سے بچنے کا ایک ہی چانس ہے کہ اگر ویتنام کے قانون کے تحت پروون امبیزلمنٹ اور یا جو امبیزلڈ اماؤنٹ ہے، جو کہ تقریباً 12 بلین ڈالر کا 75% حصہ گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرا دیں۔ گویا ٹرانگ اگر 9 بلین ڈالرز لوٹا دیں تو ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ لیکن فی الحال لیڈی ٹرانگ کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے 9 بلین ڈالرز نہیں ہیں۔ اگرچہ ٹرانگ ایک پورٹ ہاربر، کئی کمپنیز، میگا شاپنگ مالز، لگژری ہوٹلز، کمرشل اینڈ ریزیڈینشل کمپلیکس کی مالک ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، مگر ان کے پاس فی الحال 9 بلین ڈالر کیش نہیں ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق وہ اپنی 600 سے زیادہ خاندانی پراپرٹیز کورٹ میں ڈکلیئر کر چکی ہیں، لیکن ان کے تمام ایسٹس فریز ہو چکے ہیں، جبکہ کنوکشن کے بعد ان کے لیے اپنی شیل کمپنیز اور اپنے فرنٹ مین کے نام پر پراپرٹیز کو بیچنا بھی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں بی بی سی کہتا ہے کہ ٹرانگ نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ وہ 9 بلین ڈالر جمع کرنے کے لیے انہیں ادھار دے دیں۔ کیا کرائم ہے، کیا واقعہ ہے! وائٹ کالر کرائم میں ایک عورت کو موت کی سزا ملنا یقیناً حیران کن بات ہے، لیکن العربیہ کے مطابق کمیونسٹ ویتنام میں کانوکٹس کو سزائے موت سنایا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ویتنام میں غداری، قتل، ریپ، ہائی جیکنگ، ڈکیتی، ڈرگ سمگلنگ، کرپشن، حتیٰ کہ رشوت لینے سمیت 22 کرائمز ایسے ہیں جن میں سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ بہت سخت قانون ہے۔ بی بی سی نے بڑی دلچسپ خبر دی ہے کہ ویتنام موت کی سزا کو ریاست کا راز تصور کرتا ہے، یعنی کہ موت کی سزا کو اسٹیٹ سیکرٹ کہتا ہے، اور گورنمنٹ سزائے موت کی تشہیر نہیں کرتی، اس کی پبلسٹی نہیں کرتی کہ کتنے لوگوں کو کب سزائے موت دی جا چکی ہے۔ ورلڈ کولیشن اگینسٹ ڈیتھ پینلٹی کے مطابق ویتنام میں سزا دینے کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ زہر آلود لیتھل انجیکشن یا الیکٹرک کرنٹ والی کرسی کے ذریعے کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے، انسان کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اکثر مجرموں کے لواحقین کو بھی ایکسیکیوشن کا اچانک پتہ چلتا ہے، لیکن فائنینشیل کرائمز میں ڈیتھ وارنٹ پر عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے۔ کرپشن پر آخری مرتبہ 2013 میں ویتنام نیشنل شپنگ لائنز کے 2 فارمر ایگزیکٹوز کو امبیزلمنٹ کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لیڈی ٹرانگ نے کس طرح بینکنگ لاز کے خلاف ورزی کی اور فائنینشیل کرائمز کی مرتکب ہوئی۔ عام طور پہ ویتنام کی کمیونسٹ گورنمنٹ بہت رازداری سے کام لیتی ہے،
لیکن اس کیس میں انہوں نے حقائق کو میڈیا کے سامنے لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے لیڈی ٹرانگ کی زندگی اور کرپشن کی پوری کہانی کی بہت بڑی کوریج کی ہے۔ ٹائم میگزین کے مطابق ٹرانگ ویتنام کے شہر سائگون میں ایک چینی خاندان میں پیدا ہوئی۔ اس شہر کا نیا نام کمیونسٹ ویتنام کے بانی کے نام پر ہو چی منہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ ویتنام کا کیپٹل ہینوئی ہے، لیکن اس کی پالیٹکس اور اکانومی میں ہو چی منہ کو انجن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ٹرانگ نے بھی اسی شہر میں اپنی بزنس زندگی کا آغاز کیا۔ 70 کی دہائی میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بازاروں میں کاسمیٹک پروڈکٹ کے سٹالز لگاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک جانب ویتنام کی اکانومی بڑھی اور دوسری جانب لیڈی ٹرانگ بزنس اور مارکیٹس کی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ دراصل پچھلی 3 ڈیکیڈز میں 3 دہائیوں میں ویتنام نے اپنی سستی لیبر اور لو کاسٹ مینوفیکچرنگ کی وجہ چائنا کے ایک آلٹرنیٹ کے طور پر دنیا میں ایک نیا مقام بنا لیا۔ ایف ٹی نے لکھا ہے کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹریڈ وارفیئر نے ویتنام کی اکنامک گروتھ میں بے پناہ اضافہ کیا۔ حیران کن بلکہ ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ 2023 میں ویتنام کی $452 بلین کی جی ڈی پی میں $356 بلین کی ایکسپورٹس ہیں۔ $356 بلین کی ویتنام ایکسپورٹ کرتا رہا، یعنی ویتنام کی 78% اکانومی ایکسپورٹس پر بیسڈ ہے۔ 2023 میں ویتنام میں $36 بلین کی ایف ڈی آئی بھی آئی۔ 1980 سے لے کر 2010 تک ویتنام کی اکانومی نے ایوریج 5% سے زیادہ گروتھ دکھائی۔ بالکل اسی طرح 2011 تک لیڈی ٹرانگ بھی ویتنام کی ایک بزنس اور ریل اسٹیٹ ٹائکون بن کر سامنے آ گئی۔ لیڈی ٹرانگ کو ان کی فائنینشیل سٹینڈنگ کی وجہ سے 2012 میں گورنمنٹ نے فائنینشیل کرائسس کے شکار 3 چھوٹے بینکس کو ایک بڑے بینک کی شکل میں مرج کرنے کی اجازت دی، اور اس طرح سائگون کمرشل بینک سامنے آیا۔ ویتنام کے قوانین کسی ایک شخص کو کسی ایک بینک کے 5% سے زیادہ شیئر ہولڈنگ پر پابندی لگاتا ہے، لیکن لیڈی ٹرانگ سینکڑوں شیل کمپنیز اور اپنے فرنٹ مین کے ذریعے سائگون کمرشل بینک کے 90% سے زیادہ شیئرز کی مالک بن گئی۔ پروسیکیوشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اپنی پاور اور اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے لیڈی ٹرانگ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو بینک میں بہترین اور ٹاپ پوزیشنز پر رکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان کی کمپنیز کے نام پر لونز جاری کریں۔ سائگون کمرشل بینک کے جاری کردہ 90% لونز لیڈی ٹرانگ کی کمپنیز نے لیے، 90% سے زیادہ خود لے لیے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق 2012 سے اور 2022 کے درمیان تقریباً 10 سال لیڈی ٹرانگ نے اپنی گوسٹ کمپنیز کے ذریعے سائگون کمرشل بینک سے $44 بلین کے لونز لیے، جو بینک کے دیے گئے کل لونز کا 93% تھا۔ سائگون کمرشل بینک نے جتنے لون دیے اس کا 93% خود لیڈی ٹرانگ نے لے لیے۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ فیبروری 2019 کے بعد مسلسل 3 سال تک ٹرانگ نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے بینک سے $4 بلین کے برابر ویتنامی کرنسی نکلوائی، جسے ایک تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اس رقم کا مجموعی وزن 2 ٹن تھا۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے طویل عرصے تک لیڈی ٹرانگ بآسانی اتنا بڑا فراڈ کیسے کرتی رہی، اور کیا یہ سارا کام اسٹیٹ بینک آف ویتنام کی ملی بھگت کے بغیر ہو گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں سب کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے۔ اس کرپشن کیس میں اسٹیٹ بینک آف ویتنام اور سائگون کمرشل بینک کے 47 آفیشلز پرپیٹریٹرز پائے گئے، یعنی ملوث پائے گئے۔ ویتنامی اسٹیٹ بینک کے انسپیکشن یونٹ کے ہیڈ کو $5.5 ملین کے ککس بیک کا جرم ثابت ہوا اور انہیں عمر قید سزا سنا دی گئی ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس میں 2700 لوگوں سے اسٹیٹمنٹ لیے گئے، یہاں 2500 سے زائد وٹنسز نے گواہی دی، 10 پروسیکیوٹرز اور 200 لائرز نے اس کیس سے جڑے ملزمان کی پیروی کی۔ 104 کارٹن میں ڈاکیومنٹس اور ایویڈنس جمع کیے گئے، جس کا وزن تقریباً 6 ٹن تھا۔ لیڈی ٹرانگ کے علاوہ 85 لوگوں پر کیسز چلے، تمام ملزمان کنوکٹ ہوئے۔ لیڈی ٹرانگ کے شوہر کو 9 سال اور ان کی بھانجی کو 17 سال قید کی سزا ملی۔ 4 کانوکٹس کو عمر قید، باقی کلپریٹس کو 20 سال سے لے کر 3 سال تک کی قید کی سزا ملی، جبکہ لیڈی ٹرانگ کی اپیلوں کے باوجود سزائے موت برقرار ہے۔
اگرچہ ان کے لیے ویتنام کے پریزیڈنٹ سے اپیل فار مرسی کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن لیڈی ٹرانگ نے رحم کی اپیل کے بجائے ندامت کے ساتھ جرمانے کے $9 بلین واپس کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اچانک کسی دن لیڈی ٹرانگ کی سزائے موت پر ایکسیکیوشن کی خبر سننے کو ملتی ہے، یا ویتنام کی امیر ترین عورت عمر قید میں اپنی زندگی کے بقیہ دن پورے کرے گی۔ یہ کہانی تھی دنیا کے سب سے بڑے فائنینشیل کرائم میں ملوث ویتنامی خاتون کی۔